بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جا زندگی مدینہ سے چونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے چونکے ہوا کے لا، شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا. دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا. جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے رضاوی شرم و حیا کے لا. مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا. معزز دوستو، آج 28 اکتوبر 2021 روز جمعرات ہے اور آپ کے یہاں ٹمبر مارکیٹ عارف والا ضلع قطن میں سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے معنون اس پروگرام میں، بلکہ عارف والا میں زندگی میں پہلی بار گفتگو کا موقع مل رہا ہے. میں آج سے تقریباً 23 سال پہلے کی بات ہے، 4 ماہ میرے بھورے والا میں لگے ہیں، تو میں آج 22 سے 23 سال بعد بھورے والا میں آیا ہوں. یہ بھی ان حضرات اور بھائی شفیق مولانا شاہد عمران ان حضرات کی مہربانی کہ آپ سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے. میرے دوستو، رسول پاک علیہ السلام ہمارے ایمان کا محور اور مرکز ہے. جب ہم اس بات کے قائل اور فاعل ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں، جب ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہم آقا نامدار کو اللہ کا نمائندہ تسلیم کرتے ہیں، جب ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام امام الانبیاء سب سے بڑھ کے رتبے والے ہیں، تو پھر یہ پروگرام آپ کو مجھے دعوت فکر دے رہا ہے کہ صرف سننے کی حد تک نہیں، کان کے چسکے کی حد تک نہیں، واہ واہ کی حد تک نہیں، عملی زندگی میں بھی سنت کو زندہ کیجیے. میری گفتگو ذمہ سنت نبوی کی عملی پہلو پر بھی میں نے بات کرنی ہے. میں اس لیے بنیاد اور تمہیداً آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ تمہید عربی زبان کا لفظ ہے، یہ مہد سے نکلا ہے. مہد بچے کے لیے ماں کی گود ہوتی ہے، تو ماں کی گود میں بچہ بیٹھنا، اٹھنا، بولنا، کھانا، پینا، جاگنا، سونا سیکھتا ہے تو اگلی زندگی سیکھ پاتا ہے. تمہید تقریر کے ابتدائی حصے کو کہتے ہیں کہ اگر اس میں خطیب کی گفتگو سامعین نے سمجھ لی، سامعین کے دماغ میں کوئی طرز بیٹھ گیا تو اگلی بات بھی سمجھ پائیں گے. میں سیرت النبی کے حوالے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سیرت حالات کو کہتے ہیں. سیرت قرآن کریم نے بھی استعمال کیا ہے. سنعیدها سیرتها الاولی، اس لفظ سے پتہ چلا کہ سیرت کا معنی حالت ہے، تو حضور پاک علیہ السلام کے حالات پر گفتگو آج ہماری عنوان ہے. لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں، ضلع پاک وطن عارف والا کا دوستو، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حالات و واقعات کب شروع ہوتے ہیں. تو ہر بندہ یہ بات جانتا اور مانتا ہے کہ جب کوئی دنیا میں آئے،
مثلاً کسی کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، آنے کے بعد اس کے حالات شروع ہو جاتے ہیں، آنے کے بعد اس کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں، آنے کے بعد اس کی جان پہچان شناسائی تعارف بن جاتا ہے۔ آ چکنے کے بعد اس کا انٹروڈکشن اور تعارف لوگ جانتے ہیں، اس سے پہلے نہیں جانتے کہ آنے والا بچہ ہے یا بچی ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ آنے کے وقت یہ حالات کی ابتدا ہے، آنے کے وقت یہ واقعات کی ابتدا ہے، آنے کے بعد پہچان کی ابتدا ہے، آنے کے بعد تعارف کی ابتدا ہے۔ آنے سے پہلے کوئی تعارف نہیں، آنے سے پہلے کوئی پہچان نہیں، آنے سے پہلے کوئی شناسائی نہیں، آنے سے پہلے کوئی جان پہچان کا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے لوگ آنے کے بعد اپنا تعارف رکھتے ہیں۔ اگر ہر کسی کا مسئلہ یہ ہے تو میرے پاک پیغمبر کا مسئلہ یہ ہو تو پھر شان نبوت کی امتیازیت کیسے ہوگی؟ اگر حضور پاک کا معاملہ بھی یہ ہو کہ آنے کے بعد حضور پاک کو دنیا جانے، آنے کے بعد حضور پاک کے واقعات سے دنیا واقف ہو، آنے کے بعد دنیا کے لوگ رسول اللہ کو پہچاننا شروع کر دیں، تو پھر ہر بندے کی طرح بات ہے۔ یہ امتیاز حضور پاک کا خصص کیسے ہوگا؟ رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں، حضور آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے دنیا حضور سے واقف ہے، آنے سے پہلے دنیا جانتی ہے، آنے سے پہلے شناسائی ہے، آنے سے پہلے تعارف ہے، آنے سے پہلے جان پہچان ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کائنات کے افرینش کی بات کرتا ہوں، اس کائنات کے پیدائش کی بات کرتا ہوں، اس کائنات کی ابتدائے انسانیت کی بات کرتا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، رب کائنات نے ڈیسیژن لے لیا ہے، یہ بات فیصلے میں آ گئی ہے کہ زمین میں انسانیت کو پیدا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ابو الانبیاء، ابو الانسانیت، آپ کے اور ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم کو جنت میں بھیجا، حضرت آدم ود فیملی جنت میں موجود ہے۔ رب نے حکم دیا ہر جگہ جا سکتے ہیں، یہ اوپن ایریا ہے، لیکن ایک جگہ میں اس ایریے کو کلوز کر کے پین لگا رہا ہوں، پابندی لگا رہا ہوں، آپ نے یہاں نہیں جانا۔ وہ رک گئے، ایک وقت گزرا، حضرت آدم سے بھول ہوئی، ایک وقت گزرا، حضرت آدم سے نسیان ہوا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ان کا ارادہ بھی نہیں تھا، ان کی نیت بھی نہیں تھی، لیکن بھول غالب ہوئی، بھول آ گئی، نسیان آ گیا۔ حضرت آدم اس جگہ میں چلے گئے جو نو فلائی زون تھا، جو نو گو ایریا تھا، وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ اس طرف شجرہ ممنوعہ کے پاس پہنچے جس سے رب کائنات نے اس ابو کائنات کو منع کیا تھا، لیکن وہاں پہنچ گئے، بھول ہو گئی۔ رب کریم نے فرمایا اے آدم میں نے منع کیا، آپ نے جان بوجھ کے تو نہیں لیکن بھول کے کیا ہے، آؤ میں تمہیں زمین پہ بھیجتا ہوں۔ حضرت آدم زمین پر آئے ہیں، کچھ اور اللہ کو منظور تھا، اسی وجہ سے رب کائنات نے حضرت آدم کو اولاد دی ہے، اولاد کو درد دل دیا ہے۔ پھر کائنات کی ابتدا میں انسانیت چلی ہے، اسے تو کائنات کی بات میں عبادت صرف نہیں درد دل بھی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے اپنی زبان میں ہمیں یوں سمجھایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کی معافی مانگی، مولا میری بھول کی معافی مجھے دے دے، اللہ میں بھول گیا، میں اپنے بھول کی معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میری بھول کو معاف فرما۔
فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام التجائیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں میرے دوستو حضرت آدم نے کئی دعائیں مانگی ہیں۔ پہلا پارہ سورۃ بقرہ رکوع نمبر 4 رب کائنات نے ہمیں بتایا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات، ایک دعا نہیں تھی کئی دعائیں تھی، ان میں ایک دعا قرآن میں نقل ہے، ایک دعا حضور کے فرمان میں نقل ہے جو قرآن کریم میں ہے۔ حضرت آدم نے مانگا ربنا ظلمنا انفسنا، میرے مولا غلطی ہو گئی، میرے مولا مجھ سے بھول ہو گئی، اللہ معاف فرما دے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، یوں دعا مانگا جواب نہ آئی، یوں التجا کی جواب نہ آیا۔ اٹھائیے حدیث پاک کی کتاب امام ابو حاتم نیسابوری رحمہ اللہ المتوفہ 405 ہجری مستدرک علی الصحیحین میں جلد نمبر 3 میں کتاب تواریخ انبیاء میں حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت کو لائے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کی معافی مانگی، جواب نہ آیا، ایک دن حضور کا وسیلہ دیا تو اللہ نے جواب۔ میری بات کا مطلب لوگ آتے ہیں، آنے سے پہلے شناسائی نہیں، آنے سے پہلے پہچان نہیں، آنے سے پہلے تعارف نہیں، آنے سے پہلے لوگ واقف نہیں ہیں، لیکن میرے پاک پیغمبر وہ نہیں ہے، ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے حضرت آدم جب کیا مانگا؟ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث حضرت عمر یوں نقل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے دربار میں دست دعا کو دراز کیا اور مانگا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کے واسطے اور وسیلے سے معاف فرما دے۔ رب العزت کا جواب آیا کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم حضور پاک کو کیسے جانتے ہو؟ اے آدم علیہ السلام محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کی پہچان تمہیں کیسے ہے؟ ابھی تو میں نے اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم کو اب تک جواب نہ آیا، اب جواب خدا بندی سے سرفراز ہوئے تو ایک امید قوی ہوئی، عرض کرنے لگے میرے مولا لما خلقتنی بیدک، آپ نے پیدا کیا، فنفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل کی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرعیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش میں لکھی ہوئی یہ لائن، یہ عبارت پڑھ لی، لا الہ الا اللہ محمد رسول فظننت انہ احب الخلق الیک، میں اس بات کا درجہ یقین کو پہنچ گیا جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ملا کے ضم کر کے جوڑ کے اکٹھا کر کے ایک پیراگراف میں ایک عبارت و ایک لائن میں لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کی عام نہیں اہم مخلوق ہے۔ اے میرے مولا سالتوں کا بحق ہی میں تجھے اس محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کا واسطہ دیتا ہوں، میری بھول کو معاف کرو۔ رب کریم نے جواب دیا غفرت لک، اے آدم میں نے معاف کر دیا، لیکن یاد رکھنا لولا محمد لما خلقتک، حضور اگر آنا مقصود نہ ہوتے میں تمہیں بھی پیدا کرتا، رسول اللہ کی آمد مقصود نہ ہوتی میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ عارف والا کے دوستو دو باتیں سمجھ آئی ہیں، پہلے تو یہ سمجھ آیا کہ میرے پاک پیغمبر وہ درجہ، وہ رتبہ، وہ حیثیت، وہ مرتبہ، وہ مقام رکھتے ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے تعارف و پہچان ہو۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ آئی، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہے، انبیاء کرام مفرد الطاعہ ہے، یعنی انبیاء کی بات ماننا فرض ہے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کا اسٹوڈنٹ نہیں بنتا، جو نبی ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کے سامنے زانو تلمذ نہیں پھیلاتا، جو نبی ہوتا ہے دنیا میں کوئی مخلوق میں کوئی استاد نہیں ہے، کوئی ٹیچر نہیں ہے، کوئی ٹیوٹر نہیں ہے، پروفیسر نہیں ہے، پرنسپل نہیں ہے، مربی نہیں ہے، معلم نہیں ہے، مدرس نہیں ہے، نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔
نبی اللہ سے پڑھتا ہے، اللہ سے سنتا ہے، اللہ سے علم و عمل لیتا ہے، امت کو علم و عمل دیتا ہے، اور وقت کے نبی کو رب و معلومات دیتے ہیں، وقت کے نبی کو اللہ اور علوم سے بہرور کرتے ہیں جس سے پوری امت مل کے مقابلہ نہیں کرے۔ اب یہ دلیل کہاں سے ثابت ہوگی کہ انبیاء کرام خود خداوند کے شاگرد ہیں، ان سے پڑھتے ہیں، دنیا میں کسی سے نہیں پڑھتے۔ کوئی نے تو کسی نے تو ایسے میں لکھ دیا کہ حضرت رسول اللہ نعوذ باللہ جب ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے تھے، اس نے بتایا تھا آپ نبی ہیں، تو حضور پاک کو استاذی کے طور پہ پتہ چلا تھا۔ اہل سنت اس نظریے کا رد کرتے ہیں، جی نہیں، ورقہ بن نوفل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا ماننے والا ہے، وہ حضور کا استاذ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے وہ توحید کے عقیدے کا قائل تھا، ٹھیک ہے وہ اپنے وقت کی شریعت کا قائل تھا، ٹھیک ہے وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ ام المؤمنین اقبلہ کا چچا زاد بھائی تھا، ان کے پاس حضرت خدیجہ حضور پاک کو لے گئی تھی، لیکن وہ استاذ نہیں تھا، اس نے تو تورات پڑھی تھی، انجیل پڑھی تھی، صحائف پڑھے تھے، زبور پڑھی تھی، اس سے پڑھ کے رسول اللہ کی خوشخبری کی تصدیق کی تھی۔ ہاں ہاں میرے نبی کے ایمان کا مصدق تھا، میرے نبی کے ایمان کا مؤید تھا، میرے نبی کے ایمان کو ماننے والا تھا۔ وہ یوں نہیں ہے، بلکہ وہ اگر حضور پاک کا استاذ ہوتا تو یوں نہ کہتا اے کاش میری عمر آپ کے اعلان نبوت تک پڑی ہو جائے، آپ کا حد۔ اور کبھی نوفل کی بات یوں غلط یوں نہیں ہے، بلکہ نبی اللہ کا شاگرد ہے۔ آؤ دلیل کی دنیا میں اسی حدیث کو پیش کر رہا ہوں، امام حاکم کی مستدرک الصحیحین میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عبارت کو دیکھا ہے، عبارت کو پڑھ لیا ہے، لفظوں کو دیکھا ہے، لفظوں کو پڑھ لیا ہے، کلمے کو دیکھا ہے، کلمے کو پڑھ لیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کب پڑھا ہے؟ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيَّ مِن رُوحِي، ابھی مجھ میں روح آئی تھی، ابھی روح آئی ہے، کسی اسکول نہیں گئے، ابھی روح آئی ہے، کسی کالج نہیں گئے، ابھی روح آئی ہے، کسی یونیورسٹی نہیں گئے، ابھی روح آئی ہے، کسی ٹیوشن سینٹر نہیں گئے، ابھی روح آئی ہے، کسی مسجد نہیں گئے، ابھی روح آئی ہے، کسی مدرسے نہیں گئے، ابھی روح آئی ہے، کسی مکتب نہیں گئے، کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر، کوئی ماسٹر، کوئی ہیڈ ماسٹر، کوئی چانسلر، کوئی وائس چانسلر، کوئی استاد، کوئی ٹیوٹر، کوئی معلم، کوئی ٹیچر، کوئی مدرس ابھی ان کو نہیں ملا جو پڑھائے، سمجھائے، بتائے، علوم سے برابر کرائے۔ ابھی روح آئی ہے، فرفات راسی میں نے سر اٹھایا ہے، اتیان روح کے بعد سر کا اٹھانا لفظ فاق کے ساتھ ہے۔ عربی میں اس فاق کو کہتے ہیں فاتقین بلا مولا، فاتقین بلا مولا کا معنی وداؤٹ اسپیسنگ، کوئی چیز بغیر گنجائش کے، کوئی چیز بغیر وقفے کے، کوئی چیز بغیر کسی معاملے کے انتظار کیے فوراً آئے، یہ فاتقین بلا مولا ہے۔ فرمایا روح آئی، فرفات راسی میں نے سر اٹھایا، فرائیت والا قواقع من الارض مکتوبہ، میں نے آپ کے حرف پہ لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پتہ چلا نبی کا استاد دنیا میں کوئی نہیں، اللہ ہے، اللہ علم و عمل نبی کو دیتے ہیں، تعلیم و تعلق اللہ سے لیتے ہیں، علوم سے بہرور اللہ سے ہوتے ہیں۔ ابھی کسی استاد کے پاس آدم علیہ السلام نہیں گئے، اللہ نے بتایا، آدم علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا تو نبی اللہ کا شاگرد، نبی اللہ کا شاگرد ہے، وہ کسی کے سامنے ذان و تلفظ نہیں کرتا۔ اور پھر میں جملہ مزید کو میں نے کہا دنیا میں لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد جان پہچان شناسائی تعارف انٹروڈکشن، لیکن میرے پاک پیغمبر وہ ہیں ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے عرشوں پہ ان کا تعارف کرایا گیا۔ یار یہ کم مقام نہیں ہے، کم مرتبہ نہیں ہے، کم رتبہ نہیں ہے، کم درجہ نہیں ہے، کم حیثیت نہیں ہے، کم ویلیو نہیں ہے۔ واقعی یہ وہ تاج ہے جو امام الانبیاء کے سر پہ سجا ہے، واقعی یہ وہ تمغے ہیں جو امام الانبیاء کے کندھوں پہ سجا ہے۔ اور میں ایک بات مزید کہوں، میں نے کہا میرے پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے حضور پاک کا ذکر ہے، میرے پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے رسول اللہ کا چرچا ہے، میرے پاک پیغمبر کی آمد سے قبل اللہ کے رسول کے گن گائے جا رہے ہیں،
میرے دوستو یاد رکھنا، رسالت مآب کے آنے سے پہلے صرف ذکر جنت تک محدود نہیں ہے، صرف ذکر عرش تک محدود نہیں ہے، صرف ذکر آسمان تک محدود نہیں ہے، صرف ذکر دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر امت میں ہر امتی کو ہر نبی کو حضور پاک کے آمد کا علم دیا، ہر امتی کو جہاں تک وہ نبی سے ریلیٹڈ ہوگا اتنا اس کے پاس حضور پاک کے تعارف کا علم ہو۔ اور میں ایک جملہ اس پر مزید کروں، امام سہیلی روض الانف میں لکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر مولانا ادریس کاندھلی رحمہ اللہ سیرت المصطفیٰ میں لکھتے ہیں، فرمایا پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش سے کم از کم 3-4 صدیاں پہلے شاہ طبہ یمن کا بادشاہ اس علاقے سے گزرا جسے دنیا مدینہ کہتی ہے، اس وقت سے یثرب کہتے تھے۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب میں بھی رب العزت نے یہ لفظ فرمایا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، یثرب مدینے کا پرانا نام ہے، یہاں سے گزرے، اتفاقاً رات ہو گئی، بادشاہ نے قافلے کو وہاں پر قیام کا حکم دیا، قافلہ رکا استراحت کے لیے، سستانے کے لیے، آرام کے لیے، لوگ اپنے اپنی خواب گاہوں میں چلے گئے، وہاں خیمے لگا کے ان کے پنجے گاڑ کے بستر لگا دیے، اپنے خواب کی آماج گاہوں میں پہنچ گئے۔ لیکن بادشاہ کے لشکر میں علماء کی جماعت تھی، ان علماء نے ایک دوسرے کو کہا کہ یار جب سے یہ شہر شروع ہوا ہے اور ہم یہاں آئے ہیں، آپ کو کوئی خاص لگ رہا ہے؟ کچھ معاملے میں کوئی سمجھ بوجھ، کوئی یومی امام کو کے اشاروں سے دوسرے سے بات کی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا ہم نیند قربان نہ کریں، اس شہر کا وزٹ کرتے، اس شہر کا چکر لگاتے، اس شہر کے بارے میں ذرا تھوڑی معلومات لیتے ہیں، تھوڑا سرچ کرتے ہیں کہ کیا جو آپ کو اور میرے ذہنوں میں چل رہا ہے یہ وہ شہر تو نہیں ہے؟ عارف والا کے دوستوں علماء نسل گھومے پھرے، سنگریزے دیکھے، پتھر دیکھے، پہاڑ دیکھے، کھجورے دیکھے، درخت دیکھے، باغات دیکھے، کنویں دیکھے، ریت دیکھے، چشمے، پوری ترتیب ہے۔ آپ کہیں گے چشمے میں کتابت میں کچینی مدینہ میں چشمے ہیں، آپ نے دیکھے ہو، میں دیکھ کر آیا ہوں، وادی جن سے تھوڑا آگے جاؤ بڑا بہترین چشمہ موجود، توجہ، سب کچھ جو نے وزٹ کیا اور دیکھا، اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ آخری نبی کا شہر۔ اپلیکیشن لکھو، درخواست لکھو بادشاہ کو، صبح کوچ نہیں کرنا، ہمارا موقف سننا ہے۔ صبح ہو گئی، بادشاہ کی طرف سے کوچ کا اعلان ہونے لگا تو پوائنٹ آف آرڈر پہ اپلیکیشن جا چکی تھی، بادشاہ نے طلب کیا، جی علماء کی جماعت 400 علماء کا بادشاہ سلامت، ایک درخواست کہ جی بتاؤ، کہ ہم یہاں سے نہیں جاتے۔ انہوں نے کہا یمنیوں، وہاں کے رہنے والوں، دیار غیر میں، برائی جگہ میں، گویا وہاں کے لوگوں نے کہا ہوگا اپنی جگہ ہے ہی ہے، ہم نہیں جاتے، ہم یہاں رہے۔ بادشاہ نے پوچھا، میں نے کچھ تمہاری شان میں کمی کی؟ میں نے کچھ تمہاری گستاخی کی ہے؟ تم مجھ سے ہٹ کیوں رہے؟ کیونکہ اس وقت کے میں حضرات بزرگوں کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، اس وقت کے بادشاہ علماء کے قدردان ہوتے تھے، نہیں سمجھتے۔ اس وقت کی حکمرانیہ اور اس وقت کے اشرافیہ، اس وقت کی سلطانیہ، اس وقت کی قیادت اور حکومت اور سیادت رکھنے والے اہل علم کے قدردان ہوتے تھے۔ یوں نہیں ہے جو آج کے دور میں اہل علم پر زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ مسجد کہاں سے لی؟ وقف کے معاملات دکھائیں، سورس آف انکم آپ کے فاؤنڈر کا دیکھیں گے، زمین کہاں سے ملی، یہ زمین کی پوری ڈیٹیل دیں گے، آپ اس کا چیک اینڈ بیلنس کرائیں گے، فلاں ہوگا تو پھر مسجد بنے گی، جی نہیں۔ اچھا 18 سال سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، جی نہیں، 3 مہینے کمرے میں بٹھاؤ، یہودی علماء بلاؤ، عیسائی علماء بلاؤ، ہندوؤں کے پنڈت بلاؤ، پارسیوں کے سنسکرت کے بندے بلاؤ، اسے بتائیں ہمارا مذہب یوں 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 اچھا۔ اگر یہ 3 مہینے تک مطمئن ہو جائے تو پھر اسلام قبول کرے، ورنہ جو مذہب اختیار کرے۔ انا للہ
یہ دور تو نہیں کرنا، یہ معاملہ تو نہیں کرنا، اور پھر مدارس ہمارے حوالے کرو، ہم جانے، آپ کے مدرسے جانے، نصاب ہم نے بنانا، ترتیب ہم نے رکھنی۔ جی نہیں بھائی، یہ زمانہ تو نہیں تھا، یہ تو یہ زمانہ ہے نا۔ اور سلام ہے اس دور کے علماء کی قیادت، سلام ہے وفاق المدارس کی سوچ اور سمجھ کو، سلام ہے ہمارے اکابر علماء کے اللہ کی قسم فیصلے کو، جنہوں نے حکمرانوں کا یہ غلط فیصلے پاؤں کی ٹھوکر سے یوں اڑائے ہیں جیسے چکیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری۔ انہوں نے کہا یہ بات ہم نہیں آپ کی، اور واقعی اللہ رب العزت نے یہ طاقت علماء دیوبند کو دی ہے کہ یہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اپنی قیادت پر فخر کرنا چاہیے۔ حقیقت ہے اللہ کی قسم، اس دور میں علماء کا مقام، مدارس کا مقام، مساجد کا مقام ہمارے لیے بہت بڑی ہے۔ ورنہ اسلامی ملک نام رکھنے والے کسی ممالک میں آپ چلے جائیں اور یوں آپ کھلے میدان میں گفتگو کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، آپ مجھے بتائیں کوئی پرمیشن دے دیں، آپ مجال ہے کہ آپ بات کریں، لکھی ہوئی تقریر آپ کے سامنے ہوگی، اس کے الف بے ادھر ادھر نہیں ہونا، پڑھو جو یہاں لکھا ہے۔ یہ ان علماء کرام، یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، مدارس میں بیٹھے ہیں، مساجد میں بیٹھے ہیں، ان بوریاں نشینوں کی تاریخ کی برکت ہے کہ آج کھلے عام دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ یقین مانے بہت بڑا رب کا احسان ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنے مدارس تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کہتے ہیں تم ان کا انتظام سنبھالو، لیکن اپنا ایکسپیرینس تو بتاؤ۔ کوئی جہاز چلانا ہو تو کہتے ہیں ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ لو، کسی جگہ نوکری دینی ہو تو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، ہمارے علماء زبان میں کہتے ہیں تزکیہ، تو تم اپنا تزکیہ تو دکھاؤ ذرا۔ تم نے جو آج تک مدارس مساجد اپنے ہاتھ میں لینے کے دعوے کیے ہیں، جو تمہارے کنٹرول میں اسکول اور کالجز ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ سنیں، تمہارے پاس سرکاری امداد ہے، تمہارے پاس سرکاری لو لشکر ہے، تمہارے پاس سرکاری بجٹ ہے، تمہارے پاس پیسہ بے بہا ہے، اس کے باوجود بھی تم اپنی اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کی تعلیم و ایجوکیشن کو اتنا نہیں لائے کہ وہ دنیا کے ٹاپر یونیورسٹیوں میں آ جائیں، ٹاپر اسکولز میں آ جائیں۔ جی نہیں، بلکہ سلام پیش ہے ان مدارس کے بوریا نشینوں کو، جنہوں نے بغیر تنخواہ کے، بغیر الاؤنس کے، بغیر سرکاری امداد کے، صرف للہ باللہ مدارس و مساجد کے نظام تعلیم کو وہ چمکایا ہے کہ پوری دنیا میں عرب ہو، پوری دنیا میں عجم ہو، سارے پاکستان کے مدارس پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے کچھ دنوں پہلے وفاق المدارس کا پہلا مدرسہ یورپ میں ترکی میں قائم۔ ہاں، ہمارے اولاد کی محنت، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری مشترکات ہیں، یہ کسی کی نمائندگی نہیں، ورنہ مجھے اسٹیج والے نے کہا بات کرو، نہیں، میں ہر جلسے میں 4 باتیں بنیادی ضرور کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں سنو، تبلیغی جماعت ہم سب کی مشترکہ جماعت ہے، بولیے ہے یا نہیں ہے؟ شاہد کرتے ہیں۔ اسی طرح عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہم سب کی مشترکہ جماعت ہے، اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام ہم سب کا مشترکہ سیاسی پلیٹ فارم، اور اسی طرح وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہم سب کا مشترکہ تعلیمی بورڈ۔ آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ ہاتھ کھڑا کر کے، ہمارے جلسے میں جو مسلمان ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں، جو مہمان ہیں وہ نہ کریں، جو مانتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا، مانتے ہیں نا؟ جزاکم اللہ، جزاکم۔ اپنے اکابر پر اعتماد والا مزاج لو، اپنے بڑوں پر اعتماد والا مزاج لو، خدا کی قسم امت میں اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ چلو میرا عنوان نہیں ہے، اپنے عنوان پہ بات۔ اس وقت کے علماء نے بادشاہ کی قدر کرنے، بادشاہ علماء کے قدر دان ہوتے تھے۔ بادشاہ نے ان 400 علماء کو کہا، میں نے تمہاری شان میں کون سی گستاخی کی ہے؟ تم یہاں رہتے ہو۔ انہوں نے کہا جی نہیں، گستاخی کی بات نہیں ہے، بلکہ جس تورات زبور انجیل کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، وہ کتابیں بتاتی ہیں یہ آخری نبی کا شہر ہوگا۔ ہم اس کے سواگت، استقبال کے لیے، ہم اس کی ریسپشن کے لیے جمع ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اس کا استقبالیہ بنا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے،
میں تمہاری بات مانتا ہوں، آج میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، پوچھ کرتے کہ حکم واپس لیا اور کہا 400 علماء کو یہاں بھیجوں گا، رکھوں گا، تو ان 400 کو ایک ایک گھر بنا کے دینا میری طرف سے تحفہ۔ 400 گھر بنے۔ یہ جو اوس اور خزرج ہے نا، یہ نہیں علماء کی اولاد۔ یہ اوس اور خزرج، آپ تاریخ مدینہ کو ٹچ کریں نا تو آپ اس بارے میں اچھی بڑی بات سمجھیں گے کہ جو اوس اور خزرج میں خاندان ہے، جسے قرآن کریم انصار کا نام دیتا ہے۔ انصار، سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یہ انصار جو ہے یہ نہیں علماء کی اولاد ہے جو مدینہ میں حضور کے استقبال کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے، رسول پاک علیہ السلام نے انصار کی دلجوئی کے لیے فرمایا لو سلک الناس وادی وشیبا وسلک الانصار وادی وشیبا لسلکت وادی الانصار۔ اے لوگوں، باقی ایک طرف، انصاری ایک طرف چلیں، تو میں خود کو انصار کے ساتھ چلنا محبوب سمجھتا ہوں۔ 400 علماء رہ گئے، بادشاہ نے ایک گھر اور بھی بنایا، کہا یہ گھر اس نبی کو تحفہ دینا جس کی رفاقت کے لیے مجھے چھوڑ رہے ہو، نہیں تو اپنی نسلوں کو کہنا میری طرف سے یہ بنا بنایا گھر اس کو تحفے میں پیش کرنا۔ میرے دوستوں، میں نے کہا نا کہ آئے نہیں ہیں حضور، آنے سے پہلے حضور پاک کی چرچے شروع ہوئے۔ بادشاہ چلا گیا، جاتے وقت ایک خط انہیں دے گیا۔ علامہ سہیلی نے اس خط کے 6 الفاظ نقل کر، 6 باتیں، 3 شعر ہیں، اس کے ایک عبارت ہے، تو 6 باتیں۔ اس نے رسول پاک علیہ السلام کو پیغام لکھ کے اس نے کہا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم فلو مت عمری الی عمره لکنت وزیرا له وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءه وفرجت عن صدره كل غم۔ اللہ جانتا ہے اردو کا دامن تنگ ہے، میرے پاس اس کے ترجمے کے الفاظ ہیں، میں سلیکشن کرنے میں تھک جاؤں، انتخاب میں میں تعبان ہو جاؤں گا کہ میں کون سا لفظ اس کے ترجمے میں لاؤں گا جتنی محبت میں ڈوب کے کہتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں میں اس کی سمری، اس کا خلاصہ، اس کا مفہوم، اس کا ماحصل آپ کی خدمت میں رکھ پاؤں۔ توجہ ہے، جس کی نہیں ہے وہ ہاتھ کرا جائے، اب جس کی ہے وہ ہاتھ کرا جائے۔ اس نے کہا شہدت علی احمد انہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی خوشخبری دی ہے کہ آخر میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، میں گواہی دیتا ہوں شہدت علی احمد انہ، آپ وہی احمد ہے، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، رسول من اللہ بارئ النسم، آپ اللہ کے رسول ہیں جس نے بغیر نقشے کے، جس نے بغیر محن کے، جس نے بغیر کنسٹرکشن کی ترتیب کے اس دنیا کو معنی وجود میں لایا ہے۔ فلو مت عمری الی عمرہ، اے کاش میری عمر آپ کی عمر تک لمبی ہو جائے، لکنت وزیر اللہ، میں آپ کا ساتھی بنوں گا، وابن عمی، چچازاد بھائی بنوں گا، وجاہدت بالسیف اعداءہ، اگر کوئی ایسا موقع آئے کہ دشمن دیوڑی میں آئے، اس کے ماتھے پر 12 بجے وہ آپ کے مقابلے کی قسم کھا کے اپنے بدنصیبی کے ورقوں پر دستخط کرتے ہوئے آپ کے مقابلے میں نکلے اور آپ کو مدد، نصرت، تعاون، ہیلپ ان ہینڈ ضرورت پڑے، وجاہدت بالسیف اعداءہ، تلوار بھی میری ہوگی، ہاتھ بھی میرا ہوگا، میں آپ کے تعاون، مدد اور نصرت کے لیے میدان عمل میں اتروں گا۔ وفرجت عن صدرہ کل غم، ہاں اللہ کے نبی میری زندگی جاتی ہے، چلی جائے، یہ میری حیاتی ختم ہوتی ہے، ہو جائے، میں موت کی پاداش میں اترتا ہوں، اتر جاؤں، میں دشمن کا سامنا کروں گا، آپ کے سینے کو بچا وفرجت عن صدرہ کل غم، ہر غم سے آپ کو بچاؤں گا۔ میں پورے شعر کی نہیں ایک جملے کی تفسیر عرض کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ لکنت وزیرا لہ وابن عمی، کیا وزیر کا لفظی ترجمہ تو وزیر ہے، وزیر وزر سے نکلا ہے، وزر فوج کو کہتے ہیں، آپ کا فوج اٹھانے والا، ہیلپنگ ہینڈ۔
तावन, साथी, मददगार, दोस्त, काबीना का बंदा, कैबिनेट का एक फर्द, ये चचा साहब भाई ये तो बनी इसराइल का है, हुजूर अलैहिस्सलाम बनी इस्माइल के हैं, ये हुजूर पाक के चचा का बेटा कैसे बन सकता है? शाहिद अब्बा बनी इसराइली है और रसूल पाक बनी इस्माइल के हैं, तो बनी इसराइल के एक और खानदान वाला बनी इस्माइल के चचा साहब भाई बने। भाई एक के चचा, एक की कास्ट जो हो वो अराई हो और दूसरे की कास्ट गुज्जर हो, गुज्जर अराई को कहेगा कि मेरे चचा का बेटा है? भाई कैसे हो सकता है? यहाँ तो बिल्कुल कास्टली डिफरेंस है, कौमी तौर पे इख्तिलाफ और अलग-अलग मौजूद है, तो वो बदनामी का मतलब चचा साहब भाई बन रहा है। दो बातें मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ, ठीक है? तो अल्लाह की तरफ से, गलत है तो अल्लाह माफ। नंबर 1, लकुन्तु वज़ीर अल्लाह वबना अम्मी, मैंने अल्लाह माफ करे इसलिए कहा है कि मैं इस शेर की तशरीह में मैंने किसी जगह पढ़ा नहीं, मैं सिर्फ आपके सामने अपना ज़ौक़ रख रहा हूं। लकुन्तु वज़ीर अल्लाह वबना अम्मी, मैं आपका वजीर बनूंगा, चचा साहब भाई बनूंगा। पहला मतलब तो ये बन सकता है कि वजीर पैसों पर चलते हैं, वजीर तनख्वाह पे चलते हैं, बोनस मांगते हैं। मैं वजीर तो हूंगा, वबना अम्मी, चचा साहब भाई आपका फैमिली मेंबर बन के काम करूंगा, तनख्वाह नहीं हो। एक तो फीस फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज, फी सबीलिल्लाह अपनी खिदमत पेश, और एक मतलब और भी आपने पढ़ा होगा, अबू बकर उमर वजीरान फिल अर्द, नहीं पढ़ा? हज़रत अबू बकर उमर और हज़रत उस्मान के लिए पैगंबर इस्लाम के वजीर की बात, और हज़रत अली हुजूर पाक के कौन है? बोलिए बोलिए यार, इस मौके पे तो आप खामोश रहिए। हज़रत अली हुजूर के कौन है? चचा साहब। उस शख्स ने जब उलमा को वहां रेजिडेंसी और रिहाइश दी थी तो ऐसे तो नहीं दी, सिर्फ सबूत तो मांगा होगा, प्रूफ तो मांगा होगा, तौरात इंजील के सफ़ात तो मांगे होंगे, और कुरान कहते हैं ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। कुरान करीम में अल्लाह ने ऐलान किया कि तौरात ज़बूर इंजील में जैसे हुजूर के जिक्र है वैसे हुजूर के सहाबा का जिक्र है। उसने हुजूर का जिक्र भी सुना, सहाबा का भी सुना, हुजूर का भी पढ़ा, सहाबा का भी पढ़ा, तो फिर उसने खिलाफत राशिदा भी पढ़ी कि ये वक्त आएगा कि पैगंबर के निजाम को खुलफाए राशिदीन संभालेंगे, क्योंकि कुरान करीम ने वादा किया है लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अम्ना। फरमाया खिलाफत राशिदा ऐसा निजाम होगा जैसा आसमानी निजाम अल्लाह ने पिछली उम्मतों को नबूवत की खिलाफत में अता किया था। उन नबूवत की बरकत से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा की खिलाफत ऐसी होगी वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम, इनके दौर में दीन की तमकीन होगी, इनके दौर में दीन की मजबूती होगी, इनके दौर में दीन की बुनियादों को कमजोर नहीं किया जाएगा। मेरे भाई मैं आपके नारे की कदर करता हूँ, जज़ाकल्लाह। मेरी गुफ्तगू को सबक समझिए, नारा नारा जज़ाकल्लाह, नारा मेरी बात जहन से निकल जाती है। मैं कुछ दिनों पहले एक जगह बात कर रहा था, लोगों ने कहा नारा न लगा तो चास नहीं आई। मैंने कहा शबे जुम्मा का बयान समझ के सोचो, चास तो जरिए ठीक है, जरूरी नहीं है नारा तो जो उसने पढ़ा था कि खिलाफत राशिदा के दौर में वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अम्ना, ये खौफ को अमन में, फसाद को अमन में, जंग को अमन में, लड़ाई को सुलह में, राज़ीनामे में, भाईचारा में ये बदल देंगे। तो उसने कहा मेरे पाक पैगंबर, जहां मैं आपके नबूवत की गवाही देता हूं, आपकी रिसालत की गवाही देता हूं, आपकी शरीयत की गवाही देता हूं, इस्लाम की, ईमान की, एहसान की, ईमान की तारीफ करता हूं, तो वहीं मैं आपके वज़रा अबू बकर, उमर, उस्मान को भी जानता हूं, आपके चचा
کے طرز پہ آپ کی خدمت لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمِّهِ. اشعار 6 ہیں، ان کی تفصیل ہے، میں نے صرف ایک پہ بات کی. میں نے بات چلائی تھی میرے پاک پیغمبر وہ ہیں آنے سے پہلے رسول اللہ کا ذکر کریں، آنے سے پہلے تذکرہ ہے، آنے سے پہلے چرچے ہیں، آنے سے پہلے رسول اللہ کا تعارف ہے، اور حضور پاک ابھی آئے نہیں. میں کلوزنگ ٹائم کی طرف سمیٹتے ہوئے بات کر رہا ہوں. توجہ رکھنا میرے دوستو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے رتبے، درجے، مرتبے کے ساتھ آپ کو اور مجھے بغیر کسی دعا کے ملے، بغیر کسی ڈیمانڈ و مانگ و نیڈ و ضرورت و حاجت کے ملے. یہ تو اللہ ہماری حاجت جانتے ہیں، ہم نے زبان سے تو نہیں کی، ہم نے خود تو اپلیکیشن نہیں دی، ہم نے درخواستیں التجائیں دعائیں نہیں کی، لیکن رب کا کرم بغیر مانگے حضور کی نعمت دی. لقد من اللہ علیہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. اللہ نے مؤمنین پر احسان کیا ہے کہ رسول اللہ کی ذات اقدس تمہیں نبی بنا. رب نے اپنا محبوب ہمیں دے تو آج ہمیں غیرت سے، اسلامی حمیت سے طے کر لینا چاہیے کہ خالی کان کے چسکے کے لیے نہیں سنیں گے بلکہ عمل کی نیت سے سنیں گے. کرو گے انشاءاللہ. رہنا میں نے آپ سے وعدے لینے، مجھے حضرات نے کہا کہ پورے وعدے ان سے لینے، صرف سیرت کی بات نہیں ہے. میرے دوستو، ہم حضور پاک کی تعریف کریں، حضور پھر بھی تعریف والے، ہم بد نصیب تعریف نہ کریں، حضور پھر بھی تعریف والے، ہم حضور کو بڑا کہیں، حضور پھر بھی بڑے، ہم نہ کہیں حضور پھر بھی بڑے. ہمارے کہنے سے حضور پاک کے تعریف کے سمندر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ پیغمبر کریم تو وہ ہے جن کا رتبہ یا صاحب البشر کہہ کر امت نے سمجھایا ہے، اور حسن و جمال کی چاشنی کا اخیر دیکھ کر حضور پاک کی امت میں حضور پاک کے نبوت کے منصب کو منوایا ہے، رسول اللہ کے درجے کو بتلایا ہے. حضور پاک کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کو ایک نبی جانتا ہے. انبیاء کرام کو اعلان نبوت سے قبل حضور کا تعارف ملا ہے، اعلان نبوت کے بعد حضور کا تعارف ملا ہے، اعطاء کتاب کے بعد حضور کا تعارف ملا ہے. حضور پاک کا رتبہ تو اتنا بڑا ہے، مولا زمخشری نے باقاعدہ اس بات کو ہمارے سامنے کوٹ کیا تفسیر کشاف میں سورۃ علم شرح میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت لکھا. حضور پاک کے نام کو رب نے اتنا بلند کیا، اذان میں حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ، اقامت میں حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ، نماز میں حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ، درود میں حضور پاک کا نام اللہ کے نام کے ساتھ، خطبات نکاح، خطبات جمعہ، خطبات عیدین، اسی طرح خطبات صلاۃ الاستسقاء، جتنی نمازیں ہر کا خطبہ اللہ کا نام، پیغمبر کا نام، اس دھرتی پر اللہ کا نام، پیغمبر کا نام کا اتنا بلند کیا. بندہ فوت ہو جائے، قبر کی پاداش میں اتر جائے، فرشتہ آئے گا، من ربک کے بعد من نبی پوچھے گا. اتنا بڑا رتبہ ہے تو ہم کہیں پھر بھی حضور بڑے، ہم نہ کہیں پھر بھی بڑے. لیکن آج اس بات کو طے کر لو، آج اس بات کو تہیہ کر لو، اتنا بڑا نبی ہمیں ملا تو ہم اپنے نبی کی دین کی خاطر، اپنی زندگیوں میں حضور کی سنت کی خاطر ہر ممکن کام کریں. کرو گے انشاءاللہ؟ اپنی زندگیوں میں سنت کو زندہ کرو گے، شادی بیاہ میں سنت کو زندہ کرو گے، احکام شریعت کو پھیلاؤ گے. اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ میں وعدہ آپ سے لے رہا ہوں. اور مجھے یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایک جملہ یہ بھی کہنا کہ علماء کی قدر آج کل لوگوں میں کمی ہوتی جا رہی ہے. میں بڑا حیران ہوں، پتہ نہیں عالم سے آگے بڑھنے کا کون سا چسکا پڑ گیا ہے. عالم سے آگے مت بڑھو، علماء کے پیچھے. کیوں؟ علماء کے پیچھے چلنے میں آپ کی زندگی ہے، علماء سے آگے بڑھنے میں آپ کی موت ہے. کیا مولوی خود کچھ عمل کرے گا؟ جی نہیں. تو پھر موت کیسے ہے؟ امام جہاں ٹھہرا ہوتا ہے، جو اس کے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں یا مردہ ہوتے ہیں؟ جو پیچھے چلتے ہیں. اور جو امام کے آگے سویا ہوتا ہے وہ
جو امام کے آگے سویا ہوتا ہے وہ امام سے آگے، علماء سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ علماء کو رب نے علم بھی دیا ہے، تقویٰ کاروں کو تزکیہ بھی دی ہے اور سنجیدگی بھی دی ہے۔ علماء کو نظم و ضبط بھی اللہ نے دیا ہے، اور علماء جیسا نظم و ضبط اس دھرتی کریں گے۔ علماء مدارس میں اور نظم و ضبط قائم ہے، صحیح اہل علم روڈوں پہ ہو پھر بھی ضبط اور نظم و نسق قائم ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کراچی سے چلے ہیں، سندھ کے صحراؤں سے اسلام آباد کے فلک بوس پہاڑوں کی چوٹیاں تک، شاہراہ کشمیر تک جا کر حضرت مولانا لاکھوں بندوں کا قافلہ آزادی مارچ کی صورت میں لے کر چلے ہیں۔ پاکستان کے ہر بڑے روڈ سے گزرا ہے، کسی ایک دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا، کسی کا گملہ ٹوٹا، میٹرو بھی جا رہی ہے، ایمبولینس بھی جا رہی ہے۔ یار آپ علماء کا نظم و نسق نہیں جانتے؟ علماء کو رب نے مقام کتنا دیا، ان کو اللہ نے گرفت کتنی دی ہے، ان کو اللہ نے ڈسپلن کتنا دیا ہے، یہ نہیں ہے بھائی۔ یہ علماء ہیں جو خدا کی قسم ان کی شلوت و ان کی خلوت و جلوت یوں امت کے سامنے ہے کہ آج ہمارے قائد پر لوگ زبانیں تو بڑی دراز کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اجی یوں کر دیا یوں کر دیا، لیکن اس شخصیت جس کا یہ روال موجود ہے اس پر ایک ٹیڈی کی کرپشن آج تک ثابت نہیں۔ جرت ہے تو پیش کرو نا۔ اور ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں، میرے صوبے خیبر پختونخوا میں 8 سال سے یہ موجودہ تبدیلی تباہی کی شکل میں مسلط ہے۔ 8 سال جلسوں میں بڑے دعوے کی یوں کر دیتے ہیں یوں کر دیتے ہیں۔ ضرورت ہے تو کوئی ایک بات عدالت نے اس قبضے پر بھی لے کر آؤ، لائیے نہیں۔ یہ آپ کو سر اٹھا کے چلنا چاہیے کہ رب نے آپ کو قیادت دامن میں قیادت کا دامن وہ دیا ہے جو بالکل داغدار اجلا صاف ستھرا دامن ملا۔ اور میرے دوستو یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں کروں۔ لوگ کہتے ہیں ہم سب علماء کی قدر کرتے ہیں، تبلیغی کی اور مدرس کی، تدریسی کی، اللہ اللہ کرنے والے خانقاہ کی، امام مسجد کی، خطیب کی، سب کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے کرنی چاہیے، لیکن ایک جملہ غلط کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں سیاسی عالم کو لے کر۔ ان سے پوچھے کیوں؟ کہتے سیاسی عالم، اسے تو اسلام نہیں اسلام آباد چاہیے۔ تو خدا کے بندے سیاستدان اسلام آباد جائے گا تو اسلام کا تحفظ کرے گا۔ اور سنیں، عالم کو سیاسی بھی ہونا چاہیے، بلکہ اگر میں یوں کہوں نا کہ سیاسی ہی ہونا چاہیے تو جرم نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، کتاب الانبیاء جلد نمبر 1 صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کان بنو اسرائیل تسرسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلق آخر۔ فرمائے لوگوں سیاست انبیاء کرام سے شروع ہوئی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد میرے نائب آئیں گے، نبی نہیں آئیں گے، علماء نائب آئیں گے، تو وہ نبوت کے وارث علماء علم میں وارث ہوں گے تو پیغمبر کی سیاست کے بھی وارث۔ تو عالم کا مصلح، عالم کا منبر، عالم کی مسجد، عالم کا محراب، عالم کو نکاح کا حق، عالم کو خطبے کا حق، عالم کو امامت کا حق آپ دیتے ہو تو عالم کو سیاست کا حق پیغمبر کی وراثت میں کیوں نہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے پہلے یہ جملہ کس نے کہا؟ یہ جملہ سب سے پہلے قادیانیوں نے 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں اس وقت کے تمام سیاسی علماء نے حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جمع ہو کر جو مرزائیوں کو چوٹ لگائی ہے تو مرزائی یہاں سے بھاگا اور اپنے ابے کے پاس انگلینڈ میں جا کر پناہ لی، جہاں کے پر مدعے تھے پہنچی وہی اتفاق جہاں کا قبیل تھا۔ جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا کیا کریں، انگریز کی چال چلی، ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو، اپنا کام کرو، کہا سب کی عزت کرو، سیاسی علماء کی نہ کرو۔ اور میرا وہ سادہ مسلمان جس کے دل میں دین کا درد نہیں، دین کا علم نہیں، دین کا درد ہے، علم نہیں ہے، وہ ان کی سازش کا شکار ہو گیا۔ ہاں جی سیاسی قدر نہیں کریں گے، نا یہ علماء وہاں بیٹھے ہیں، آج تیری اور میری پگڑی اور داڑھی اور مدرسے محفوظ، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہر عالم کی قدر کریں گے جو عالم حق ہو، عالم ربانی ہو۔ اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔